كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن حیاتی جز 25 لیکچر نمبر 26 سورہ فصلت حامیم سجدہ آیا نمبر 49۔ اور تھوڑا سا ہم سورہ قدر، سورہ دخان کی جو پہلی آیت ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا یہاں ڈسکس کریں گے، جس میں لیلۃ القدر کی بات کی گئی ہے۔ بیسیکلی آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوا جائے اور اللہ کی ذات پر توکل کیا جائے، اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کیا جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ ترجمہ ہے، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اور اصل میں یہاں پر آگے بھی اسی کا کنٹینیویشن ہے، صرف ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی بات کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی میں فائدے ہی میں رہوں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم سخت قسم کا عذاب دیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کا حال ہے۔ اور سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، بلا شبہ نازل کیا ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں، بے شک ہم ہیں ڈرانے والے۔ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر معاملے کا یا حکمت والے معاملے کا، اور بطور حکم ہماری طرف سے، بے شک یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے سارا کام، اللہ ہی کے حکم سے، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اور ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ جیسے کہ ابھی شب قدر بھی آنے والی ہے، تو اس رات سارے فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور شب قدر کی رات ہی تقدیر والی رات ہے جس میں سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا۔ اب یہاں پر ان دونوں آیتوں کو ہم دیکھیں تو جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اس کی فطرت اور اس کی طبیعت ہی میں یہ جلد بازی ہے یا یہ تھوڑ دلا پن ہے کہ وہ بہت جلدی کسی بات سے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور بہت جلد ہی کسی بھی بات پر بے چین ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر جلدی راضی نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں، یا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یا جن حالات سے ہمیں واسطہ ہے ابھی فی الحال، جیسے کہ تقریباً کئی جگہ سے سوالات آئے۔ ایک جگہ سے سوال یہ آیا تھا کہ ان 15 دنوں میں ہمارے گھر میں اتنی اموات ہو چکی ہیں، یعنی ملنے جلنے والوں میں اور رشتہ داروں میں، کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ جب وہ صبح اٹھتی ہیں تو روزانہ انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ سے سوال آیا تھا کہ ان کے خاندان میں قریب ہی کے لوگوں میں موت واقع ہوئی ہے، تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ صبح روزانہ اٹھتے وقت کہ میرے امی ابو کا، یعنی میرے والدین کا کچھ نہ ہو جائے یا میرا کچھ نہ ہو جائے۔ تو بہرحال ڈفرینٹ اسی قسم کے سوالات ہیں بہت سارے۔ تو
چونکہ آیت بھی اسی لحاظ سے تھی اور حالات بھی ایسے ہیں اور سوالات بھی اس طرح کے بہت سارے آئے تھے، اور پھر کچھ لوگوں کی ریکویسٹ بھی آئی انڈیا سے کہ یہاں جو حالات سے ابھی ہم گزر رہے ہیں اور جن حالات سے ہمیں واسطہ ہے، ایسے حالت میں کوئی ایسی چیز جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یا ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہو، یا ہمارا ان تمام معاملات پر کیا ہم ری ایکٹ کریں، کیا ہم یا تو زبان سے کہیں یا اپنے عمل سے دکھائیں۔ تمام چیزوں کو رکھ کر یہاں پر یہ آیتوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ آج ہم القرآن حیاتی کے 25ویں پارے میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں حامل قرآن اور عامل قرآن بنائے۔ ہم صرف تقریریں کرنے والے نہ رہ جائیں یا صرف سننے والے نہ رہ جائیں، بلکہ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں یا خوشیاں بھی آتی ہیں تو وہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہیں کرتے۔ کبھی مشکلات آتی ہیں تو مایوسی میں مبتلا نہیں ہوتے، اگر مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں نہیں کرتے کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں، بلکہ ہر حال میں راضی رہنے والے لوگ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والے لوگ، ایمان رکھنے والے لوگ، مومن۔ اس آیت میں انسان کی فطرت پر بات کی گئی ہے کہ انسان کتنا تھوڑ دلا ہے اور کتنا اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ ایک عام انسان کی بات کی گئی ہے، ہو سکتا ہے جو ایمان والا نہ بھی ہو، اور ہو سکتا ہے ایمان ہو کر بھی اس میں ایمان، یعنی بظاہر اس کا نام مسلمان ہو لیکن وہ اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھتا ہو۔ تو ایسے انسان کی بات کی گئی ہے کہ نہ وہ خیر پر صبر کر سکتا ہے نہ شر پر۔ جب خیر اس کو ملتی ہے تو اس پر اتراتا ہے اور پھولے نہیں سماتا اور کہتا ہے کہ ہاں میں تو اس کا حقدار تھا، میں تو اس کے لیے، یعنی میں ہی اس کے لیے ایلیجبل تھا، مجھے یہ ملنا ہی چاہیے تھا، میرا حق تھا یہ نعمتیں ملنا، اور شکر گزاری نہیں کرتا، بلکہ اس طرح سے ان نعمتوں کو لیتا ہے فخر کے طور پر کہ چونکہ میں اس قابل تھا لہٰذا مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھے کس نے نہیں دی، میری قابلیتوں کی وجہ سے مجھے نعمتیں ملی ہیں، ایسا وہ سوچتا ہے۔ اور جب اسے کوئی مصیبت یا مشکلات پہنچتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا تو ہے، دعائیں تو مانگتا ہے لمبی چوڑی، لیکن صبر نہیں کر سکتا، شکایتیں بھی کرتا ہے۔ لیکن جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کا حال ان سے مختلف ہوتا ہے، ایسے شخص سے مختلف ہوتا ہے۔ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے جب دعائیں مانگتا ہے تو وہ دعائیں مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اتنی مسلسل مانگتے رہتا ہے، اور ہر تھوڑے اور بڑے فائدے کو وہ مانگتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر فائدہ مجھے مل جائے۔ اگر اسے دنیا کی تمام چیزیں بھی مل جائے تب بھی وہ دنیا کی ہر چیز طلب کرتا رہے گا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یعنی ہر اس کے پاس اگر 100 چیزیں بھی ہوں گی اور کوئی ایک چیز نہیں ہوگی تو وہ اور طلب کرتا رہے گا۔ یعنی انسان کے حریص ہونے کی علامت ہے، دنیا طلبی کی علامت ہے کہ دنیا کو اتنا زیادہ چاہتا ہے، اور جیسے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مصیبت ہے، چاہے وہ اولاد کی طرف سے ہو، چاہے مال کی طرف سے ہو، چاہے اپنے پیاروں کی موت کی صورت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور سمجھنے لگتا ہے کہ یہ مصیبت اسے ہلاک کر ڈالے گی۔ اور یہی رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہی رویہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں یہ رویہ نہ ہو۔ ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور واقعی میں جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب خود پر گزرتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور ہم میں سے ہر کوئی گزرا ہے، کیونکہ ہر کسی کے پیارے کوئی نہ کوئی قریبی، یا آپ کے پیاروں کے پیارے، ظاہر سی بات ہے آپ کے خود کے بہن بھائی ہیں، اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ کو اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر تو آپ کو بھی تکلیف ہوں گی نا۔ تو ہر گھر میں کسی نہ کسی گھر میں موت واقع ہوئی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اور صرف یہ موت اور یہ بیماری یہی مصیبت نہیں ہے، یا یہی تکلیف نہیں ہے، یعنی کچھ لوگوں کو یہ بہت بڑی مصیبت لگ رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے انسان پریشان ہو گئی ہے یہ وبا کی وجہ سے۔ تو صرف یہی مصیبتیں نہیں ہیں، یہی آزمائشیں نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی ہیں، لیکن انسان آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کس تکلیف دہ کیفیت سے گزر رہا ہے، اور کتنی بڑی آزمائش ہے۔ بعض چیزیں دکھائی جانے والی ہوتی ہیں، یہ دکھنے والی ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، لیکن جس انسان پر وہ تکلیف آئی ہوتی ہے وہی اس مصیبت کو جانتا ہے اور وہی اس تکلیف سے گزرتا ہے۔ اور
ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے صبر کریں۔ اگر ایسے وقت میں بندے یہ کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں یہ تکلیف دے دی، اے اللہ تعالیٰ ساری مصیبتوں نے میرے گھر کا راستہ کیوں دیکھ لیا، اے اللہ تعالیٰ کیوں اتنی اموات ہو رہی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کیوں ایسا ہے، کیوں ویسا ہے، یہ کیوں وہ کیوں، اس طرح کی سوالات، تو بھلا کیا ہمارے اندر یہ جسارت ہے، یہ جرت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، ہماری دنیا میں آنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم نہیں آتے تھے، تو ہمارے رب سے یہ سوال کرنے کی جرت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ رب ہے اور ہم بندے ہیں اس کے، وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ سب کچھ فیصلے کرنے والا ہے اور ہم اس کے فیصلوں پر آمنا و صدقنا کہنے والے ہیں، سمعنا و اطعنا کہنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہی وہ بات آتی ہے جس پر تقدیر پر ایمان کی بات آتی ہے، اور اسی لیے جو سورہ دخان کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی شب قدر کی رات فیصلے کیے جاتے ہیں، تقدیر کے فیصلے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کی زندگی کتنی ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے آلریڈی، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں اس کو تبدیل بھی کر دے، چینج بھی کر دے، اس میں کمی زیادتی بھی کرے۔ کیونکہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں ان دعاؤں میں یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے میری تقدیر میں شر لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر سے بدل دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اور ابھی تراویح میں ہم پڑھتے ہیں روزانہ کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے خیر مانگتے ہیں، تو یہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہم جو دعا کرتے ہیں اس میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے اگر میرے لیے فیصلہ لکھا ہے کوئی بھلائی کا تو اسے نافذ فرما دے، اور اگر کوئی برائی کا فیصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے چینج کر دے۔ تو یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے چینج بھی کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس میں خیر کا بھی معاملہ کر دے اگر شر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا، ہم کیوں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے تقدیر پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر۔ اور تقدیر کا ویسے جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ تو گیس یعنی اندازے لگانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع اور لامحدود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماضی، حال اور مستقبل، غائب، حاضر، یا دن اور رات، یا روشنی یا تاریکی، اللہ تعالیٰ کے لیے سب اصطلاحات بے معنی ہیں۔ یہ ہم انسانوں کے جیسے انسانوں کے لیے ہیں یہ ساری اصطلاحات، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا لامحدود ہے، اور اس قدر یقینی ہے کہ اپنے مخلوق کے بارے میں اس کا لگایا ہوا ہر اندازہ یا لکھی ہوئی ہر تقدیر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نیک کام نہ کریں تو ہم کیوں نیک کام کریں گے، تو نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بندہ نیک کام نہیں کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم تھا، وسیع علم، اس کو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ یہ بندہ ایسے ہی کرے گا، اس کی فطرت ہی ایسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے بارے میں اندازہ لگانا، تقدیر لکھنا، مخلوق کو کسی بات پر مجبور نہیں کرتا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جب ایک امتحان ہال میں سب لوگ بیٹھے ہوں اور بچے اگزام لکھ رہے ہوں، تو سال بھر استاد نے جن شاگردوں کو پڑھایا تھا، اسٹوڈنٹس کو پڑھایا تھا، تو استاد، وہ ٹیچر جانتا ہے کہ میرے کون سے اسٹوڈنٹس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، کون سے ایوریج ہیں اور کون سے فیل ہونے والے ہیں، اور استاد پہلے سے جانتا ہے کہ یہ فلاں بچہ اچھا پیپر کرے گا، ضرور پاس ہوگا، نمایاں نمبر سے کامیاب ہوگا۔ تو جب ایک ٹیچر جان سکتا ہے اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو ایک سال پڑھانے کے دوران، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہماری تخلیق کی ہے، کیا وہ نہیں جانے گا بندوں کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہر فیصلے کو نافذ کرنے والا ہے، کوئی اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ خود فیصلوں کو بدلنا چاہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی اس بات پر قادر ہے، ایون رسول بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے حق میں لکھے گئے فیصلوں کو، اگر وہ خیر ہے تو پورا فرما، اور اگر وہ شر ہے تو اسے چینج کر دے۔ جیسے کہ ابھی قنوت ہم پڑھ رہے ہیں نا، روزانہ تراویح میں جا رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں الفاظ آتے ہیں کہ وقنی شر ما قضیت، اے اللہ مجھے اس برائی سے بچا لے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ اور ایک اور الفاظ ملتے ہیں دعا کے کہ
اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، یا اللہ ہم برے فیصلے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اور اوپر والی ترمذی اور ابو داؤد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں پہلے سے کیے ہوئے جو فیصلے ہیں اس کو بدلنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اگر وہ قادر نہ ہوتا تو پھر یہ دعاؤں کے الفاظ تو کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ دعاؤں کے نتیجے میں، نہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اگر کوئی شر لکھا ہوا ہے تو خیر میں بھی بدل سکتا ہے وہ شر۔ اور دوسری بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو لکھے ہوئے ہیں، تقدیر کا فیصلہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم کو تمام ظاہری اسباب بھی اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر توکل تو ہو۔ ایک آدمی نے رسول اکرم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں صحرا میں ہوں تو میرا اونٹ میرے ساتھ ہے، تو میں اونٹ کو باندھ کر اللہ کی ذات پر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں تمام ظاہری اسباب کو، جو بھی سورسز ہو سکتے ہیں، اس کو اختیار کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی بیماری آئی ہے، کوئی وبا پھوٹی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے تمام اسباب اختیار کیے جائیں، دوائیوں کا استعمال، جو بھی میڈیکل ایڈ ہو سکتی ہے وہ سب استعمال کیے جائیں۔ پھر جو ظاہری اس کے لیے اسباب ہیں کہ احتیاط کی جائے، اگر وہ بیماری پھیلنے والی ہے تو زیادہ لوگوں سے ملا نہ جائے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائے جائیں، قریب نہ آیا جائے، دور رہا جائے، بہت زیادہ گیدرنگز نہ ہوں۔ تو یہ تمام اسباب اختیار کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے بیماری لکھ دی اب لہٰذا جیسے چاہو رہو، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں جو لگنے والی ہوتی ہیں، تو اس سے دور رہا جائے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ایک طاعون پھیلا تھا، اس زمانے میں جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، طاعون الامواس کے نام سے طاعون پھیلا تھا، اور بہت زیادہ مشہور طاعون تھا کیونکہ اس میں بہت زیادہ اموات ہوئی تھیں، اور بہت زیادہ ہی صحابہ کرام کی موت واقع ہوئی تھی، بہت زیادہ ینگ صحابہ تھے، اور وہ لوگ سیریا کی طرف، یعنی شام یا فلسطین کی طرف گئے ہوئے تھے، اور اس علاقے میں یہ وبا پھیل گئی، اور وہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ اس قدر تیزی سے وبا پھیلی کہ یکے بعد دیگرے کئی صحابہ کرام اس بیماری کا شکار ہو گئے اور ان کی ڈیتھ ہوتی چلی گئی۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیا اسباب و وسائل اختیار کیے تھے اور ان کا رویہ کیسا تھا ان حالات میں۔ اگر ان کے اوپر کچھ مشکلات آ رہی تھیں، مصیبتیں آ رہی تھیں، کوئی بیماری پھیلی تھی، یا اس زمانے میں تو آپ دیکھیں موت واقع ہونا کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ اتنی زیادہ اموات ہوتی تھی، ایک ماں کے کئی بچے وفات پا جاتے تھے، پھر اتنی کم عمری میں وفات پاتے تھے لوگ کہ 30-35 سال میں تو عام بات تھی انتقال ہو جانا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مدت بھی تھوڑی بڑھا دی ہے، اور انہیں بیماریوں پر اتنا کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو دماغ دیا کہ اس انسان نے ایسی چیزیں ایجاد کی جس کی وجہ سے وہ بیماری پر قابو پا سکتا ہے علاج کے ذریعے سے، اور اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بیمار لوگ کئی سال زندہ رہتے ہیں، ایون کینسر بھی ہو جاتے، تو آپ دیکھیں کہ کئی لوگ اس کے باوجود بھی بعد میں زندہ، الحمدللہ ان کے علاج چلتا رہتا ہے۔ تو اسباب اختیار کیے جائیں، لیکن توکل کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو۔ آپ تمام سورسز استعمال کریں، لیکن آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ہم اسباب تو اختیار کر رہے ہیں، ہم نے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے تمام وہ چیزیں جو وسائل تھے وہ اختیار کر لیے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ابھی جیسے جو سیکنڈ لہر آئی ہے، اور کچھ ممالک میں تو دیکھا جائے تو 90% یا 80% لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ کثرت سے اموات ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ شرح اموات دیکھیں گے تو شرح اموات پہلے کے مقابلے میں کم ہے، پہلی لہر کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ پہلے اتنی معلومات نہیں ہوئی اور لوگوں نے ڈر کر اندر ہی اندر لوگوں کو دفن کر دیا۔ اب جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ دیکھیں گے کہ ہر سال ہر کنٹری میں ایکسیڈنٹ میں مارے جانے والے لوگ، ہارٹ اٹیک سے مارے جانے والے لوگ، یا خودکشی کرنے والے لوگ، یا پھر کچھ اور جو بیماریاں ہیں، کینسر ہے اور دوسری دیگر جو بھی معدی بیماریاں ہیں، اس سے مارے جانے والے لوگ، ان کے مقابلے میں اس بیماری سے جو ڈیتھ ہو رہی ہیں، یہ وفات ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں کم ہی ہیں۔ آپ خود رپورٹ پڑھیے، اگر پڑھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کریے کہ ہر سال ایکسیڈنٹ میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔
ہر سال کینسر کی وجہ سے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، ہر سال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے تو یہ جو بیماری ہے کووڈ، اس کی جو شرح اموات ہے دوسری بیماریوں کے مقابلے میں کم ہی ہے اس کا پرسنٹیج۔ تو پھر آپ کو خود ایک اطمینان ہوگا، اور جو ایک خوف اور ہراس کی جو کیفیت ہے، جو ڈر کی کیفیت ہے، وہ نکلے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، کسی بھی مصیبت، بیماری یا کسی بھی تکلیف سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، انسان احتیاط کرے، اللہ کی ذات پر توکل کرے، بھروسہ رکھے، اپنے اسباب و وسائل اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے، لیکن خوف کھانا، مایوس ہو جانا، یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ جب مومن مایوسی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے تعلق۔ تو ایک مومن کا رویہ کیسے ہونا چاہیے کہ جب اگر کوئی مشکلات آئیں، جو مصیبتیں آئیں، چاہے وہ وبا کی صورت میں ہو، چاہے بیماریوں کی کسی اور قسم ہو اس میں، یا پھر اپنی اولاد کی طرف سے، یا پھر مال و دولت کی طرف وجہ سے، بزنس کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، فتنے آ رہے ہیں، تو جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، جو اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا رویہ بالکل مختلف ہوگا۔ تو جو مومن بندے جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان لوگوں کو اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی نعمت اگر ملتی ہے، کوئی چیز عطا ہوتی ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی دونوں حالتوں میں ان کا رویہ بہت ہی اعتدال والا ہوتا ہے کہ نعمت ملنے پر شکر اور مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب ہی ہے، ہر حال میں نیکی سمیٹتا ہے، ہر حال میں اجر حاصل کرتا ہے، اور یہ صفت مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی چارے کار ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہمارے پاس آج ہمارے حالات ایسے ہیں اور وبا پھوٹ پڑی ہے اور بیماریاں ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ جو بیماری ہے، یہ وبا ہے، یہ پوری ہوا اور فضا میں پھیلی ہوئی ہے، کوئی اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کیونکہ اللہ ہی کی طرف سے ساری چیزیں آتی ہیں اور اللہ ہی تعالیٰ اس کو کنٹرول کرنے والا ہے، اس کو دور کرنے والا ہے۔ تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر 100 سال میں ایسی کوئی بیماری ضرور آتی ہے، ہر 100 سال میں یا 200 سال میں۔ آپ دیکھیں، جو اسپینش فلو آیا تھا یا بلیک ڈیتھ کے نام سے جو بیماری پھیلی تھی، وہ بھی ایسی وبا تھی۔ وہ بھی ایسا تھا کہ وہ تو سانس کے ذریعے سے پھیل رہی تھی، کہ کہا رہا تھا کہ ٹرینز اگر ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرین جا رہی تھی تو پہنچنے تک کے، یعنی کچھ گھنٹوں کے راستے میں پہنچتے کہ پورے ٹرین کے سارے مسافر ڈیتھ ہو چکی، جن کی یعنی وفات ہو چکی۔ اس قدر تیزی سے پھیلتی تھی وہ وبا، تو جو پہلے زمانے میں آئی تھی۔ اور جو اسپینش فلو تھا، کہا جاتا ہے کہ بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئی تھیں، ایک ایک بستی میں، کیونکہ اس زمانے میں تو اتنے جو میڈیکل سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی تھی آج جتنی ہے۔ اس زمانے میں اویئرنیس نہیں تھی، میڈیا ایسا نہیں تھا جیسے کہ آج ہے، تو اور زیادہ ڈیتھ ہوئی تھی، اور زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے جتنا آج ہے۔ ابھی تو بہت زیادہ کنٹرول ہے سمجھے یہ بیماری پر، کیونکہ جس دور میں ابھی ہم جی رہے ہیں یہ ترقی یافتہ دور ہے، اس میں اویئرنیس ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے سے، خبروں کے ذریعے سے آپ دیکھیں کتنی جلدی ہر بات پھیلائی جا رہی ہے، کتنے سارے آڈیوز اور ویڈیوز ہوں گے کہ اس بیماری پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس کا علاج نہیں نکلا، لیکن پھر بھی دوسرے سورسز، دوسرے علاج کے ذریعے سے اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پہلے کے لوگوں کو تو یہ ساری اویئرنیس بھی نہیں تھی۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں پھر بھی اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے ہر حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم ہمیں وہ اویئرنیس تو دیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اس بات پر ہمارا یقین ہو کہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ بیماری نہ بھی آتی، یقین جانیے، اگر یہ کووڈ-19 نہ بھی آیا ہوتا نا، جس کی موت جب لکھی ہوئی تھی اسی وقت آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا کووڈ سے موت ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو موت لکھ رکھی تھی اس شخص کی، اس بندے کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کتاب میں سب لکھا ہوا تھا کہ کس کی موت کب آنی ہے۔ اور یقین جانیے، اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ موت میں کبھی نہ ایک لمحے کی دیر کی جاتی ہے، نہ جلدی کی جاتی ہے، اور دعا ہی بس تقدیر کو بدل سکتی ہے، ادروائز تو ہر ایک کا وقت لکھا جا چکا ہے، ہر بات کا وقت، ہر بات لکھی جا چکی ہے جو کچھ دنیا میں ہونی ہے۔
کس کی موت کب ہونی ہے، کون سا بچہ دنیا میں آنے والا ہے، کس کی عمر کتنی لکھی ہوئی ہے، کس کا رزق کتنا لکھا ہوا ہے، کس کو موت کس ذریعے سے آئے گی اور کس سرزمین پر آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کتنے سارے پیشنٹس ایسے تھے جو یہاں تھے اور وہ گئے اپنے کنٹریز یا کہیں اور دوسرے کنٹری گئے اور وہاں پر ان کو اس بیماری نے گھیر لیا اور وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جس کی موت جس سرزمین پر لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو برابر وہاں لے جاتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے نہیں آتے، اچھا وہیں رہنا تھا سعودی عرب میں یا وہیں رہنا تھا باہر کنٹری میں، یہاں کیوں آئے انڈیا یا پاکستان یا جو بھی ہے، یہاں تو بہت پھیلا ہوا ہے، یہاں موت ہو گئی، تو اگر یہاں نہ آتے تو موت نہ ہوتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا بڑا جملہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جس کی موت جہاں لکھی ہے اس کو ہر حال میں وہیں آ کر رہے گی۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، درج ہے۔ اگر اس بات پر ہمارا یقین ہو جائے نا تو ہماری زبان سے ایسے جملے نہ نکلیں، ارے ایسا کر لیتے تو ویسا ہوتا، ویسا کر لیتے تو ایسا ہوتا، ایسا یہ موت اس وجہ سے ہو گئی، اگر یہ فلاں ہاسپٹل میں جاتے تو موت نہ آتی، یہاں ان کے پاس چلے گئے، یہ اچھا علاج نہیں کرتے، ان کے پاس موت ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نہ کرے کہ کبھی ہماری زبان سے ایسے جملے نکلے۔ تو بہرحال انسان کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا رویہ کیسا تھا، وہ لوگ کیسے ہر مشکل اور مصیبت کو قبول کرتے تھے۔ جب طاعون الامواس پھیلا تھا، آپ یقین جانیے، جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح اس وقت وہ لشکر کے امیر تھے، یعنی کمانڈر تھے، اور اتنا ان کا ایمان اور یقین پختہ تھا، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ صحابہ جیسے وہ حدیث ان کو یاد آئی، عمر رضی اللہ عنہ جانے والے تھے ان سے ملنے کے لیے کیونکہ یہ بیماری پھیل گئی تھی۔ تب عبد الرحمن بن عوف کو وہ حدیث یاد آئی اور انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے عمر رضی اللہ عنہ کو وہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کہیں بیماری پھیلی ہو تو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ اب تو خیر پوری دنیا میں پھیلی ہے، لہٰذا کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہاں سے وہاں نہ جاؤ اور وہاں سے یہاں نہ ہو، کیونکہ ہر جگہ پھیلی۔ اس زمانے میں کیا تھا، مدینہ میں بالکل بیماری نہیں تھی، اور جو دوسرا علاقہ تھا وہاں پر یہ بیماری بہت پھیلی ہوئی تھی۔ تب ان کو وہ حدیث یاد دلائی گئی اور کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، ٹریول مت کریے کیونکہ وہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بیچ راستے سے واپس آ گئے تھے، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ان کو دوسرے صحابہ نے روک دیا تھا اور واپس لے آئے تھے۔ بہرحال جب وہاں پر جس جگہ پر یہ بیماری پھیلی ہوئی تھی وہاں پر جو وہاں کے صحابہ تھے انہوں نے اپنے آپ کو، جیسے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے اور بھی دوسرے صحابہ تھے، آپ دیکھیں جس کی موت لکھی ہوئی تھی اسی کو موت آئی۔ اس جنگ میں یا اس لشکر میں بہت سارے صحابہ اور بھی تھے، لیکن ماشاءاللہ وہ زندہ صحیح سلامت بچ کر واپس آئے اور اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہے۔ تو عبداللہ بن عمرو نے کہا تھا کہ ایسا کرو ہم 5 لوگوں کی ٹولیوں میں بٹ جاتے ہیں، اور وہ اونچے مقام پر چلے گئے تھے۔ ان لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ جو اچھی آب و ہوا والا مقام ہے جہاں فریش ہوا زیادہ آتی ہو، تو وہاں وہ لوگ چلے گئے، سٹی سے دور چلے گیا پورا لشکر، اور جو پہاڑی مقام تھا وہاں وہ رہنے لگے پڑاؤ ڈال کر، اور 5 لوگوں کی ٹولیوں میں اپنے آپ کو انہوں نے بانٹ لیا تھا اور نارمل کام کرتے تھے۔ وہ لوگ مایوس نہیں تھے، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ گئے، وہ ایسی حالت میں بھی اپنے سارے کام انجام دے رہے تھے، نمازیں بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب ان کو پتہ چلا کہ ابو عبیدہ بن جراح اس بیماری سے افیکٹ ہوئے ہیں، تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تھا کہ مجھے غسل تم ہی نے دینا اگر میرا کچھ ہو جاتا ہے، اور تم ہی یعنی دفن وغیرہ کر دینا، نماز جنازہ پڑھانا۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح کے بعد معاذ بن جبل ہی کمانڈر بنیں گے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح اس سے افیکٹ ہوئے بیماری سے، پھر اس کے بعد معاذ بن جبل کے بیوی، ان کا بیٹا، بعض روایت میں کہ ان کے دونوں بیٹے اور بعض روایت میں کہ ان کا ایک بیٹا، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ سب سارے لوگوں کو بیماری، اور معاذ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے اور وہ نارمل لائف گزار رہے ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہے۔ اور ان کے جو الفاظ ہیں، ان کے آخری وقت کے جو الفاظ ہیں وہ قابل قدر ہیں، یعنی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسا ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا اور کیسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق تھا ان کو، کہ وہ لوگ موت سے ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے۔ ہاں انہوں نے موت کی تیاری کر رکھی تھی، لیکن وہ لوگ موت سے خوف نہیں کھاتے تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم موت سے گھبراتے بہت زیادہ ہیں، ڈرتے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے نا۔ اگر ہمارے پاس تیاری ہوتی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد ہم کو اچھے انعام کی امید ہوتی اور ہمارے اعمال ایسے ہوتے تو ہم بھی آج نہ گھبراتے، لیکن ہم تو اتنے اپنے آپ کو دنیا میں انوالو کر چکے ہیں، اتنی دنیا میں ہم مگن ہیں، مست ہیں کہ
ہم کو ہوش ہی نہیں ہے آخرت کا، اسی لیے تو آج ہم اتنے گھبرا رہے ہیں، اس لیے تو ہم آج اتنے ڈپریشن کا شکار ہیں کہ لوگ مایوسی کی کیفیت میں چلے گئے ہیں، لوگ اس بیماری سے اتنا ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں کہ اچھوں کا ایمان متزلزل ہو گیا ہے، جن کے بارے میں ہم یقین بھی نہیں کر سکتے، کہ جو دن رات پڑھنے پڑھانے والے لوگ، اچھے نیک کام کرنے والے لوگ، لیکن وہ بھی اس بیماری سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور موت سے خوف کھائے ہوئے ہیں۔ تو موت سے خوف کس بات کا؟ آپ دیکھیں، اگر ہم اس بات پر یقین کر لینا کہ بیماری، شر، خیر، موت، یہ سب اللہ کی طرف سے اور لکھا جا چکا ہے ہمارے لیے، تو پھر ہم اس کے لیے تیاری کریں کہ ہم کس طرح سے ان اوقات سے اور زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو معاذ بن جبل کو معلوم تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس بیماری سے متاثر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے خود ان کو غسل دیا، خود کفن پہنایا اور خود دفن کیا اور خود نماز جنازہ پڑھائی ان کی۔ تو فلسطین کا جو علاقہ تھا وہاں یہ پلیگ پھیلا ہوا تھا اور یہ بہت سارے صحابہ پر اثر کر چکا تھا، اور اس کے بارے میں صحابہ اکرام کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ رحم ہے تمہارے رب کی طرف سے اور یہ دعا ہے نبی کی کہ اس میں تمہارے متقی لوگ مارے جائیں گے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، معاذ اور اس کی فیملی کو بھی اس میں شامل کر دے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے، ایکچولی یہ بیماری کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو اس میں جو بیماری میں جو مارے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا درجہ بھی اچانک موت ہے نا، یہ حادثاتی موت ہے۔ یہ کہا تھا کہ ان کے بیٹے عبد الرحمن ان کا نام تھا، وہ بھی بہت زیادہ متقی تھے، بالکل ینگ تھے۔ معاذ رضی اللہ عنہ 37 یا 38 ایئرس کے تھے، تو آپ سوچیں کہ ان کے بیٹے کتنے ینگ ہوں گے، ہو سکتا ہے 15 سال 17 سال یا 18 سال کے ہوں بیٹے ان کے۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ بھی بعد میں اس بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کے بیٹے بھی بیمار تھے، لیکن بیٹے زیادہ بیمار تھے۔ تو انہوں نے پوچھا اپنے بیٹے سے کہ عبد الرحمن تم کیسے ہو؟ آپ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں نیک لوگ۔ تو ان کے بیٹے نے کیا کہا کہ الحق من ربک فلتکونن من الممترین، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں نہ ہو، میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ ان کا بیٹا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابا جان، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ ڈاواڈول نہ ہوئیے گا، آپ شک میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ موت تو برحق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، لکھی ہوئی ہے، فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ باپ کیا جواب دیتے ہیں، جو معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بیٹے کو کہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ میں اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر جھکاتا ہوں اور تم مجھے صابروں میں سے پاؤ گے۔ اے میرے بیٹے، اگر تمہاری موت ہوتی ہے، یہ تمہاری اس بیماری سے تو کچھ اثر ہوتا ہے تم پر، تو تم دیکھنا کہ میں صبر کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ باپ کا جواب بیٹے کے لیے، اور بیٹا کتنا متقی، اتنا ینگ لڑکا، کیسے وہ قرآن کی آیت اپنے والد کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ کہیں والد صدمے سے کچھ غلط نہ کہہ جائیں۔ تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہٰذا آپ شک کرنے والے لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں۔ آپ دیکھیں یہ تھے وہ متقی لوگ، یہ تھے وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے تھے۔ جو لاسٹ کنورزیشن تھا ان دونوں کا، باپ بیٹوں کا، کہ قرآن کی آیات وہ لوگ آپس میں اس کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے دوسرے دن صبح نماز جنازہ پڑھائی، اپنے بیٹے کی نماز جنازہ خود پڑھائی، اور خود بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے بیماری سے، اور بے ہوش بھی ہو گئے اس کے بعد، اور پھر کہنے لگے کہ اے اللہ تو جانتا ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان کا یہ جملہ، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا دل تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کہنے لگے کہ مرحبا یا موت، مرحبا اے موت، خوش آمدید۔ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں ڈرتا رہا اور دنیا میں ڈر کر جیتا رہا۔ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں اس لیے نہیں رہا کہ گھر بناؤں، اس رات میں دیر تک جاگتا رہوں تاکہ تجھ سے دعا کرتا رہوں، لمبی لمبی راتوں میں جاگ کر قیام کرتا رہوں، اور لمبے لمبے دن میں روزہ رکھوں، پیاس محسوس کروں تاکہ تجھ سے اجر کی امید رکھوں۔ ان کے آخری الفاظ دیکھیں، حسن الختام جس کو کہتے ہیں، کہ مشکل وقت میں کس طرح ری ایکٹ کر رہے ہیں ان کے بیٹے بھی اور وہ خود بھی، کہ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے ملنے کا مشتاق تھا۔ اے اللہ تعالیٰ، میں نے دنیا میں کوئی لمبی امیدیں نہیں باندھی، میں نے اس لیے نہیں میں زندہ رہا کہ میں گھر بناؤں یا دنیا کے لیے کوئی کام کروں۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تو اس لیے جیتا رہا کہ لمبے دن میں پیاسا رہوں، روزے رکھوں اور تجھ سے اجر کی امید رکھوں، لمبی لمبی راتوں میں قیام کرتا رہوں تاکہ تجھ سے ملاقات ہو سکے۔ میں تو دنیا میں اس لیے رہا
کہ میں تجھ سے ڈرتا رہا، میں تجھ سے تقوی کرتا رہا، اے موت خوش آمدید۔ اور آپ دیکھیں کتنا یقین ہوگا ان کو کہ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرا دل تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کیسی اللہ سے محبت تھی ان کو۔ آج آپ دیکھیں کہ آج بیماریاں ہیں، آج ہاسپٹلس میں پیشنٹس ہیں، مریض ہیں، لیکن کیا کسی کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں؟ یہی بیماری ان کو بھی آئی تھی، یہی طاعون ان کو آیا تھا، کیونکہ کووڈ بھی ایک طاعون کی ہی شکل ہے اگر دیکھا جائے تو، وہ اور ورسٹ قسم کا تھا، یہ ہو سکتا ہے اس سے کم ہو، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی بیماری زیادہ ورسٹ تھی۔ تو لیکن ایمان دیکھیے آپ، یقین دیکھیے ان لوگوں کا، کیسا ان کا ایمان تھا، کیسا یقین تھا کہ بیماری میں ایسے جو موذی امراض تھے، جو وبائیں تھیں، اس میں ان کا رویہ کیسا تھا۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص نے 5 لوگوں کی ٹولیوں میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی زیادہ لوگ ایک دوسرے سے نہ ملیں۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ 2 رویے ہمارے یہاں پائے جا رہے ہیں، خصوصاً ہمارے کنٹریز میں۔ آپ دیکھیں گلف کنٹریز میں الحمدللہ ڈسٹنس سے نماز پڑھائی جا رہی ہے، ماسک کمپلسری ہے، توکلنا ایپ ہے آپ کے پاس، پتہ نہیں کتنے، الحمدللہ نام بھی کتنا اچھا ہے ایپ کا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کی ذات پر توکل ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی جو کچھ کرنے والا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ تو ہر انٹری پر جہاں پر بھی کوئی شاپ میں جا رہے ہوں یا کہیں بھی جا رہے ہوں، آپ کو بخار پہلے چیک کیا جا رہا ہے، اتنے لوگوں کا۔ پھر اس کے بعد آپ کا ماسک ہے نہیں ہے لگا ہوا، توکلنا ایپ ہے نہیں ہے، مسجد میں آپ کے پاس آپ کی جانماز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ لگنے والی بیماری ہے نا، پھیلنے والی بیماری ہے۔ تو 1.5 میٹر کے فاصلے پر مسجد میں لوگ کھڑے رہے ہیں جماعت سے پڑھنے کے لیے نماز، الحمدللہ نماز بھی ہو جا رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے پروٹیکشن بھی ہے الحمدللہ، اور ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کیسے کیا تھا کہ 5 لوگوں کی ٹولیوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا لوگوں کو، اور ایک دوسرے سے مل جل نہیں رہتے وہ لوگ، اور ایون عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں ٹریول نہیں کیا اور وہ رک گئے اور واپس آ گئے، کیونکہ ان کو حدیث مل گئی تھی رسول اکرم کی کہ مت جاؤ وہاں پر۔ تو کیوں ہم ایک دوسرے سے اتنا کلوز ہو کر مل رہے ہیں؟ ہم مسجدوں میں کیوں نہیں ایسا کر لیتے کہ ڈسٹنس سے نماز پڑھیں، ماسک لگائیں، کیونکہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو نہ پھیل جائے بیماری، اگر کسی کو ہے تو دوسروں کی حفاظت کا ذریعہ ہم بنیں کم از کم۔ پھر جتنا ہو سکتا ہے رش کو اوائڈ کریں، جتنا ہو سکتا ہے یعنی گیدرنگ کم ہو، کیونکہ فی الحال بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو ہم احتیاط سب کریں، اسباب اختیار کریں، وسائل اختیار کریں، جو بھی سورسز ہیں وہ اختیار کریں، اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور اس کے باوجود بھی پھر کچھ ہوتا ہے تو سمجھے کہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اور دیکھیں موت لکھی ہوئی ہے، ہم سمجھیں کہ کووڈ سے موت آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہمارا ہی شہر ہے اکولا، وہاں آس پاس کوئی کچھ ٹیچرز تھے، 5 ٹیچرز بالکل ینگ لڑکے، اور وہ اپنے کسی اسکول کے کام سے ایک ساتھ انہوں نے ایک کار ہائر کی، یا ایک کار میں وہ لوگ جا رہے تھے، بالکل ینگ، سب 30 کے اندر کے لوگ تھے، کوئی 25 کوئی 28 کوئی اس طرح سے بستے سمجھے، آپ سوچیں کتنے ینگ ہوں گے، کچھ کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس میں، اور کچھ کی بس جسٹ ابھی شادی ہوئی تھی، اور یہ بھی 2-3 ہفتوں پہلے ہی کی بات ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اسکول کے کسی کام سے ایک کار میں بیٹھ کر جا رہے تھے، 5-6 لڑکے تھے، اور اتنا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی ٹرک وغیرہ کی وجہ سے کوئی ٹریلر نے مار دیا، تو آن دی اسپاٹ کہا جاتا ہے کہ شاید 2-3 لوگوں کی موت واقع ہوگی، اور 2 لوگ اتنی کریٹیکل کنڈیشن میں تھے کہ اگر وہ زندہ بھی رہے تو وہ نارمل نہیں رہیں گے، ایسے ڈاکٹرز بتا رہے تھے، واللہ عالم ابھی کیا حال ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ لیکن آن دی اسپاٹ 3 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، اور بعد میں وہ جو 2 بچے تھے یا 3 بچے تھے ان کا بھی معلوم نہیں کیا ہوا کہ زندہ ہیں یا کیا ہوا، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ حیات ہی دے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی اتنا کووڈ پھیلا ہوا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کووڈ سے ہی موت ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جس کی موت لکھی ہوئی تھی کووڈ سے نہیں ہوئی، ایکسیڈنٹ سے ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ موت ان کو آنی ہے، کووڈ سے افیکٹ نہیں ہوئے وہ لوگ، لیکن ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کی موت لکھی ہوئی ہے اسی کی آئے گی۔ پھر لوگ اتنا گھبرا رہے ہیں، موت سے ڈر رہے ہیں، پریشان ہیں، آپ احتیاط کریں، آپ ڈسٹنس رکھیں، آپ جتنے اسباب اختیار کر سکتے کریں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کی موت ہو رہی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کریں، کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ اپنے ہی ہمارے خاندان میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کچھ 80 سال کے ایجڈ لوگ ہیں، ہمارے جو بھی دادا نانا ہو سکتے ہیں، کسی کی 90 ایئرس ان کی ایج ہے، سمجھے 90 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کو ابھی تک کووڈ کا اثر نہیں ہوا ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے، یعنی یہ بیماری بھی اسی کو آ رہی ہے جس کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی یا لکھی ہوئی ہے، وہی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔
ہر ایک کو اثر نہیں ہو رہا اس کا. تو جس کا لکھا ہوا ہے اس کی ہر حال میں، اس کی موت اگر لکھی ہے تو ہر حال میں آ کر رہے گی، چاہے وہ کووڈ کے ذریعے سے ہو، چاہے ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی اور ذریعے سے ہو. ہم نہیں بدل سکتے اس کو. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کو اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھنا ہے. آپ سبحان اللہ سوچیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا جو آپ دیکھیں ان کا جملہ، پہلے تو اپنے بیٹے نے، اتنے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو جانا اور اس پر اتنا صبر. پہلے بیوی کا انتقال ہوا، اپنے ہاتھوں سے بیوی کو بھی دفن کیا، کیونکہ وہ دوسرے ملک میں تھے نا، دوسرے سٹی میں تھے اس وقت، وہ مدینہ میں بھی نہیں تھے. وہ جب یہ طاعون پھیلا تو ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں اپنا وطن، اپنا شہر بھی نہیں، اور بیچ ادھر راستے میں تھے. اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ 2 بیٹوں کی ڈیتھ ہوئی اور بعض میں ملتا ہے کہ 1 بیٹے کی ڈیتھ ہوئی. تو پہلے ابو عبیدہ بن جرح کو انہوں نے دفن کیا، اس کے بعد اپنی بیوی کو دفن کیا، پھر بیٹے کو دفن کیا اپنے ہاتھوں. اور ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بھی اس بیماری سے متاثر ہو گئے تھے. تو آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بیٹے کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے ان کو جنازے کی نماز پڑھائی، بیٹے کی دفن کیا اپنے ہاتھوں سے، اور خود بیماری کی وجہ سے اتنی کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ بے ہوشی کی وجہ سے گر پڑے، بے ہوش بھی ہو گئے اس بیماری سے. اور جب ہوش آئے تو کہنے لگے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا دل تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. مرحبا یا موت مرحبا. اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں ڈرتا رہا، میں نے ڈر کر زندگی گزاری. تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں اس لیے نہیں رہا کہ میں یہاں رہ کر گھر بناؤں. میں تو صرف اس لیے جیتا رہا کہ میں دیر تک جاگتا رہوں لمبی راتوں میں، تجھ سے راز و نیاز کروں، قرآن پڑھوں. میں اس لیے جیتا رہا کہ میں دن میں روزے رکھوں لمبے دنوں میں، تاکہ پیاس محسوس کروں روزے کی، تاکہ اس کا اجر پاؤں تیرے پاس. سبحان اللہ، کیسے تھے یہ لوگ، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ سمجھ دی تھی. کتنا بہترین اختتام ہوا کہ کوئی زبان پر کوئی مایوسی والا جملہ نہیں موت کے وقت، کوئی شکایت نہیں اللہ تعالیٰ سے. جبکہ بیٹا بھی جا چکا، ینگ لڑکا جا چکا 17 سال کا، 15 سال کا، بیوی جا چکی، اتنے قریبی ساتھی جا چکے، اور اب خود کی باری آ رہی ہے. لیکن سبحان اللہ ان کے جملے دیکھیں، یہ کیسا یقین تھا اللہ کی ذات پر. موت سے ڈرتے نہیں تھے وہ لوگ، بلکہ اس کی تیاری کر کے رکھی تھی انہوں نے. آج ہم بھی تیاری کریں، ہمارے پاس موقع ہے ابھی، رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو فضولیات میں نہ لگائیں، بیکار کے کاموں میں نہ لگائیں. ایک ایک وقت سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ کسی کا بھروسہ نہیں، ہم میں سے بھی کسی کا بھروسہ نہیں. ابھی سانس دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگلا پل ہمیں ملے یا نہ ملے، ہم نہیں جانتے. لیکن ہم نے کتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ کر رکھی ہیں دنیا کی. کس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم موت دیکھ کر نہیں آتی کہ کون بوڑھا ہے، کون بیمار ہے. موت تو کبھی بھی آ جاتی ہے، بچوں کو بھی آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کتنے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ چند مہینوں کے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 9 مہینے 8 مہینے، کچھ کہتے ہیں کہ اس سے بھی چھوٹے تھے. اور آپ دیکھیں کیا ہوا کہ اتنا تیز بخار تھا، ان کا سینہ دھونکنے کی طرح چل رہا تھا اور آوازیں آ رہی تھیں، اور رسول اکرم دیکھ رہے تھے ان کو. اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور کہا کہ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں. آنکھ آنسو بہاتی ہے لیکن زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارا رب پسند کرتا ہے. سبحان اللہ، کیسا یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ، اور یعنی کوئی شکایت نہیں، کوئی کچھ جملہ نہیں. الحمدللہ اتنا صبر. ام سلیم کو دیکھ لیجیے، ام سلیم رضی اللہ عنہ جب بیٹا بیمار تھا، اور وہ ابو طلحہ کو بہت پسند تھا ان کا وہ بیٹا، یعنی بہت محبت کرتے تھے وہ اپنے بیٹے سے. ابا عمیر اس کا نام تھا، اس کی کنیت تھی. تو وہ سفر پر گئے ہوئے تھے اور پیچھے بچہ بیمار ہوا، اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے اب؟ تو کہا کہ پہلے سے بہت اچھی حالت میں، سکون پا گیا ہے. تو وہ سمجھے کہ مطلب اچھا ہو گیا ہے. جب صبح دیکھا اور پوچھا کہ کہاں ہے بچہ، تو کہا کہ بیوی نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص امانت رکھوائے تو کیا آپ اس کی امانت جب وہ مانگے تو لوٹا دیں گے؟ تو کہا کہ ہاں بالکل لوٹا دیں گے. تو کہا کہ آپ کا بیٹا بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا ہے. کہا رہتے ابو طلحہ تو بالکل بہت زیادہ زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے اور ان سے رہا نہیں گیا، اور فوراً رسول اللہ کے پاس پہنچے کہ کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے ایسا اور ایسا ہوا، اور میری بیوی نے مجھے رات میں بتایا تک نہیں. تو کہا کہ بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو 8 بیٹے عطا کیے ماشاءاللہ، جو سب کے سب مجاہد تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بیٹوں کا ذکر ملتا ہے ہم کو. تو کیسا صبر تھا بیوی کا بھی. ماں تھی نا وہ، لیکن ماں ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کیسا انہوں نے اپنے شوہر کو کتنے اچھے انداز میں سمجھایا. ہم تو رو رو کر وہ برا حال کریں گے اور جو شکایتیں کریں گے کہ ہائے میرا جوان بیٹا، ابھی تو شادی کی عمر تھی، ابھی تو مجھے اس کی شادی کرنا تھی، یا یہ، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے زبان سے. یہی تو سب نہیں کرنا، یہ بین میں آئے گا. تو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس تو کافر ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. اس کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے.
اگر آج ہمارے پیارے ہم سے جدا بھی ہو رہے ہیں اور یہ بیماری کی وجہ سے آج ہم پر ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، ایک مشکل گھڑی آئی ہوئی ہے، تو ایسے میں ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، زیادہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور آئے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر ایز اٹ از قبول کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہر حال میں نافذ ہونے والا ہے۔ اور جب ہم مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ جیسے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اور ایسے ڈر لگتا ہے کہ کیا ہوگا، اب ہمارا بھی کچھ ہو جائے گا یا ہمارے والدین کا کچھ ہو جائے گا، یہی تو مایوسی ہے اصل میں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو وقت ہے فی الحال اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کیوں آپ ڈر رہے ہیں؟ کیوں ڈپریشن کا شکار ہیں؟ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر ایون اس کے پیارے بھی اس سے جدا ہو جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے غم وہ بھر جاتا ہے، وہ غم اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری باتوں میں انسان کو لگا دیتا ہے۔ تو مایوسی میں بالکل مبتلا نہ ہو، کیونکہ مایوسی کفر کیوں ہے؟ اسی لیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ختم کر دیتی ہے۔ مایوسی کی وجہ سے پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا سہارا چھوٹتا ہے تو انسان غیر اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، پھر اس کا بھروسہ دوسروں پر ہو جاتا ہے، اس کا بھروسہ ہاسپٹلس پر ہو جاتا ہے، اس کا بھروسہ آکسیجن پر ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ ہاسپٹل کا بیڈ نہیں ملا اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، وہ سمجھتا ہے کہ اچھا وہ فلاں ڈاکٹر نہیں ملا اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، جس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے اس کی موت ہر حال میں آ کر رہے گی، چاہے آپ اسے 10 آکسیجن لگائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کئی مریض اچھے ہو کر چلے گئے، کئی مریض کو 15 دن تک آکسیجن لگایا گیا، لیکن جیسی آکسیجن ان کی طبیعت بالکل اچھی ہوئی، گھر پہنچے، سب کچھ اچھے تھے، بعد میں ڈیتھ ہو گئی۔ تو جس کا وقت لکھا ہوا تھا اس کو اسی حال میں آ کر رہے گی موت۔ جس وقت سے پہلے کبھی موت نہیں آتی، نہ وقت کے بعد آتی ہے، جب لکھی ہوئی ہے اسی وقت آتی ہے۔ تو ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ ارے ایسا کرتے تو ویسا ہوتا، ویسا کرتے تو ایسا ہوتا۔ تو آپ دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ اسی حساب سے واقعہ پیش آتا ہے۔ تو مومن ہر حال میں اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ مصیبتیں، مشکلات ٹھیک ہے انسانوں پر گہرا اثر چھوڑ جاتی ہیں، لیکن مومن کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا، اس کو کبھی مایوسی نہیں ہوتی۔ اور لیکن بعض انسانوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور بعض مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو کر کفر کرنے لگتے ہیں یا کفریہ جملے کہتے ہیں۔ یہ جو ایمان ہے یہ انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک آزمائش ہے، اور آپ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ دیکھیں پہلے کے مقابلے میں تو بہت کم ہے یہ آزمائش۔ پہلے تو جب 100 سال پہلے جو یا اس سے بھی پہلے جو اسپینش فلو یا بلیک ڈیتھ کے نام سے جو پھیلے تھے بیماریاں، کہا رہے تھے کہ 7 سال تک چلتے رہے تھے، 7 سال تک اس کا اثر رہا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کئی سال تک 6-7 سال تک حج نہیں ہو سکا تھا اس دفعہ تو جب یہ بیماری پھیلی تھی، کیونکہ سارے راستے بند ہو گئے تھے۔ بیماری اتنی تھی کہ ہر طرف یعنی ایک موت کا سما تھا، اور اس وقت تو کنٹرول کرنے کے لیے اتنے سورسز بھی نہیں تھے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اتنے سورسز دیے ہیں۔ ٹھیک ہے بیماری کا علاج نہیں نکلا، لیکن کم از کم اس بیماری سے بچنے کے لیے جو طریقہ ہو سکتا ہے کم از کم وہ تو کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ چاہے جیسے بھی صحیح آکسیجن پہنچائی جا رہی ہے، جیسے بھی صحیح بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اتنے الحمدللہ پھر بھی پہلے کے مقابلے میں کتنے ہاسپٹلس ہیں، کتنے ڈاکٹرس ہیں، پہلے تو یہ سب بھی نہیں تھے۔ تو اسی پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کی ذات پر یعنی اللہ کا فیصلہ لکھا ہوا ہے، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ فیصلہ ہو چکا۔ اور آپ کو جتنی دعائیں کرنی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ رات تقدیر والی رات ہے نا، شب قدر نام ہی اس کا یہ ہے، اور اسی میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور رات کا ذکر ہی نہیں کیا گیا حدیث میں، نہ کوئی معراج کی رات ہے، نہ کوئی برات کی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف شب قدر ہے۔ تو ہر فیصلہ شب قدر میں ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں اب یہ ہمارا 20واں روزہ جب ختم ہوگا اور 21ویں شب آئے گی، تو آخری عشرے میں تاخراتوں میں ہم کو تلاش کرنا ہے شب قدر کو، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے تقدیر میں لکھا ہے اگر کوئی شر تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بدل دے یا اللہ تعالیٰ۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ہم جو قنوت پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ نے ہمیں سکھائی تھی کہ وقینی شر ما قضیت، کہ مجھے اس برائی سے بچا لے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ تو ہم دعا کریں شب قدر میں، آخری کی پوری 10 راتوں میں بہت زیادہ دعائیں کریں، بہت عبادت کریں، پوری رات جا کر عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے کوئی برائی کا فیصلہ لکھا ہے، شر کا فیصلہ لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بدل دے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور کر دے، اس وبا کو ہم سے ہٹا دے، اس وبا کو ہم سے دور کر دے، اور
جو ہمارے پیارے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو یہ بیماری سے متاثر ہے اللہ تعالیٰ کو شفائے کاملہ دے۔ دعا ہم کو کرتے رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ ایک دن ہم دعا پر بھی رکھیں گے ایک ٹاپک کہ کتنی ضروری ہے دعا، لیکن تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور تقدیر کو ماننا ضروری ہے۔ تو ہم کو کافروں کے جیسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی ذات سے، مومن کبھی بھی شکایتی جملے نہیں کہتا اللہ تعالیٰ سے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو فقر پہنچتا ہے، اس کو فاقہ پہنچتا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، وہ نا امید نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے، بلکہ مزید نیک عمل کی توفیق اس کو مل جاتی ہے، اور الٹا اور دوسروں کی مدد کرنے لگتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے، خود بھی گرنے سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو تو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ سورہ آل عمران کا بھی پڑھیے گا، بہت ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں وہ آیت کہ بروج مشیدہ کا لفظ آتا ہے کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوں گے تو موت تمہیں آ کر رہے گی، اگر موت کا فیصلہ لکھا جا چکا ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ موت صرف میدان جہاد میں آ سکتی ہے، نہیں، بلکہ موت تو تمہارے گھروں میں بھی آ سکتی ہے۔ اگر تم مضبوط دیواروں میں بھی اپنے آپ کو قید کر لو اور موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو وہ تمہیں ضرور آ کر رہے گی، کوئی بچ نہیں سکتا موت سے۔ تو یہ بات کا اگر یقین ہمیں ہو جائے کہ موت لکھی ہوئی ہے اور موت ایک دن ہم سب کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہم کو اس کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ جتنا ہو سکتا ہے ذکر و اذکار کریں، جتنا ہو سکتا ہے نیک کام کریں، نیک عمل کریں، تاکہ نیک عمل کا توشہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس بھجوا سکیں، تاکہ جب کل قیامت کے دن ہم وہاں پہنچے تو وہ نیک اعمال کی جزا یا بدلہ اچھا ہم پا سکیں وہاں پر۔ تو اصل فکر اس بات کی ہو کہ ہم نے کیا نیکیاں بھیجیں، کیا نیکیاں جمع کر کے رکھیں، کیا ہم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، کیا ہماری عبادت ایسی ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جس کی وجہ سے کامیاب ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو ہر ایک کی آزمائشیں الگ الگ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی آزمائش پر صبر کریں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد دور کر دے۔ تو موت، زندگی، نفع، نقصان سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو بندے اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہیں وہ اللہ سے شکایت نہیں کرتے، وہ مایوس نہیں ہوتے، شکایت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، کیونکہ ایسا رویہ تو کافر کا ہوتا ہے۔ جب مصیبت اور مشکلات آتی ہیں تو کافر مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق توڑ لیتا ہے، پھر دوسرے سہارے تلاش کرتا ہے۔ جیسے آج ابھی لوگ آ رہے ہیں کہ یہ کام کریں کہ بچ اس بیماری سے بچنے کے لیے فلاں دعا کریں، یہ سورہ پڑھیں، وہ سورہ، کوئی سورہ اسپیشل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ سورۃ الفلق، سورۃ الناس روزانہ رات میں سوتے وقت جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے، اور سورہ اخلاص وہ پڑھ کر سوئیں۔ آپ دعائیں کریں، جو مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حادثاتی موت سے بچا، اے اللہ تعالیٰ جو اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ دعائیں آپ پڑھیں۔ تو کافر مصیبتوں سے گھبراتا ہے، کافر مصیبتوں سے پریشان ہو کر اور دوسرے سہارے تلاش کرتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے۔ مسلمان کبھی یہ نہیں کرتا۔ تو ہم کو کوئی ایسے راستے نہیں تلاش کرنے چاہیے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستے پر لے جا رہے ہوں۔ آپ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، کوئی میڈیکل سائنس کچھ نہیں کر سکتی، ایون کوئی آکسیجن کے سلنڈر بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت لکھ رکھا ہے۔ کتنی بھی آپ آکسیجن لگا لیں، نہیں کچھ کر سکتے۔ تو اس لیے اصل جو دینے والا ہے اس سے مانگیں، جو دور کرنے والا ہے بیماری کو اس سے مانگیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس سے رحمت کا سوال کریں کہ وہ اپنی رحمت ہم پر نازل فرمائیں۔ تو جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تقدیر کو چاہے تو بدل سکتا ہے، لہٰذا اسی سے مانگیں۔ یعنی ہمیں اللہ پر توکل ہو اور اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی ذات پر ہمارا توکل ہو اور اسباب کو بھی اختیار کریں۔ یعنی یہ نہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہی دور کرنے والا ہے، لہٰذا میں بغیر ماسک کے نکل جاؤں باہر، میں کوئی ڈسٹنس نہ رکھوں، میں گیدرنگ میں چلا جاؤں یا گیدرنگ خود میں ارینج کروں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو احتیاطی تدابیر پوری اختیار کرنی چاہیے۔ ایک ڈسٹنس رکھیں، کسی کو ٹچ نہ کریں اگر خطرہ ہو، بیماری کا خوف ہو، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اگر اس کو کچھ بیماری اس پر اثر انداز ہوئی ہے تو اس سے تھوڑا دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ کسی دوسرے کو نہ لگے بیماری۔ تو بہرحال یہ جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے ہمارے لیے بہت زیادہ سبق آموز ہے، بہت اس میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں، سبق ہے سیکھنے کے لیے، اور نصیحتیں ہیں بہت زیادہ۔ کیسے لوگ تھے وہ لوگ، کیسا ان کا ایمان تھا، کیسا ان کا آپس کا جو بات چیت تھی ان کی وہ کیسی تھی۔ اور آپ ایوب علیہ السلام کا سوچیں کہ جب ان کو بیماری نے چھوا تھا،
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اگر آج ہم کو کوئی بیماری نے چھوا ہے، اگر کوئی بیماری ہوئی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہوئی بھی ہے، اور بہت لوگ اس سے ہیں بھی متاثر، پازیٹیو جن کو آیا ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف میں پڑا ہوا ہوں، یہ تکلیف میں پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی ارحم الراحمین ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، اپنا رحم مجھ پر کر دے۔ آپ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا تھا، اور سبحان اللہ ان کو ایک اچھی صحت دی، اچھا مال اولاد سب کچھ دیا اس کے بعد۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، آپ بھی مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرے گا، ہم سب کو عطا کرے گا۔ تو ہم کو اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ انبیاء کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے، وہ رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے۔ ان کے اوپر بھی مشکلات آتی تھیں، مصیبتیں آتی تھیں، لیکن وہ اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جاتے تھے، اور زیادہ اللہ سے مانگتے تھے۔ تو بہرحال ہم کو جتنی ایسی دعائیں ہیں جو بیماریوں والی دعائیں ہیں، وہ دعائیں کثرت سے کرتے رہیں۔ کوئی اور آپ کو کوئی سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ آج ایک سوال آیا تھا کہ کیا سورہ تغابن پڑھا جا سکتا ہے یہ کووڈ سے بچنے کے لیے؟ تو نہیں، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے ایسا، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ پورا قرآن ہی شفا ہے، اگر دیکھا جائے تو پورا قرآن پڑھیے آپ، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، پورا قرآن پڑھیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن اسپیشل کوئی سورہ بیماری سے بچنے کے لیے کہیں نہیں بتایا گیا ہم کو۔ ہاں، صبح شام کے اذکار میں سوتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں قل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے خود اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی، یہ دعائیں پڑھیے آپ کثرت سے، تو بیماری انشاءاللہ دور ہوگی۔ پھر جو صبح شام کے اذکار ہیں اس میں جو بیماریوں سے بچنے کی دعائیں ہیں وہ دعائیں آپ پڑھیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دور فرمائے گا۔ اور ہم کو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم سے ایسی کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ایک اور جگہ سورہ روم آیت نمبر 36 میں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، کہ جب ہم اپنی رحمت کا مزہ اسے چکھاتے ہیں تو خوشی میں اکڑتا پھرتا ہے، اور جب ہم اسے کوئی بیماری یا کوئی مصیبت چکھاتے ہیں جو اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں، بما قدمت ایدیہم، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو بھی مصیبت اس پر آتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ جو وبا آئی ہو ہمارے اپنے اعمال ایسے ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ اور ناطہ ٹوٹ گیا تھا، اس وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پلٹنا چاہیے، توبہ اور استغفار کریں کثرت سے، اپنے اعمال پر ہم نظر ڈالیں کہ کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنے رشتے کو جوڑیں، مضبوط کریں، اللہ کے رسول کی احادیث کو جانیں، صحیح زندگی گزاریں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اطاعت کی زندگی ہو۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جلد اس بیماری کو دور فرما دے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم کو مایوسی سے بچائے، ڈپریشن سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو اچھی طریقے سے قبول کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔